Cambridge Assessment International Education, Cambridge IGCSE for examination from June 2022 in Urdu as a second language paper 2 listening. Turn over now. مشق نمبر 1 سوال نمبر 1 تا 8 سوال نمبر 1 تا 8 کے لیے آپ 8 مختلف حصے سنیں گے۔ ہر سوال کا جواب دی گئی لائن پر تحریر کریں۔ آپ کا جواب مختصر ہونا چاہیے۔ آپ ہر حصے کو 2 بار سنیں گے۔ سوال نمبر 1۔ میں جب بھی فیس بک چلاتی ہوں مجھے انجان لوگوں کی فرینڈ ریکویسٹ ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ صرف فرینڈ ریکویسٹ ہی نہیں، لوگ تو میسج بھیجتے ہیں اور میسنجر پر کال کرنے لگتے ہیں۔ ان برقی پیغامات کی وجہ سے اب تو مجھے فیس بک چلانے سے ہی ڈر لگتا ہے۔ میں جب بھی فیس بک چلاتی ہوں مجھے انجان لوگوں کی فرینڈ ریکویسٹ ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ صرف فرینڈ ریکویسٹ ہی نہیں، لوگ تو میسج بھیجتے ہیں اور میسنجر پر کال کرنے لگتے ہیں۔ ان برقی پیغامات کی وجہ سے اب تو مجھے فیس بک چلانے سے ہی ڈر لگتا ہے۔ سوال نمبر 2۔ آج کی نوجوان نسل زیادہ تر موبائل فون کے استعمال میں گزارتی ہے۔ یہ رجحان اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ بعض اوقات یہ ایک عادت یا نشے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تاہم حقیقت کو نظر انداز کرنا دانش مندی نہیں۔ سچ یہ ہے کہ موجودہ دور میں موبائل فون انسانی زندگی کا ایک اہم اور ناگزیر حصہ بن چکے ہیں۔ ہر چیز کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک روشن اور دوسرا تاریک، اور یہی حال موبائل فون کے ساتھ بھی ہے جس نے انسانی زندگی کو متحرک کر دیا ہے۔ آج کی نوجوان نسل زیادہ تر موبائل فون کے استعمال میں گزارتی ہے۔ یہ رجحان اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ بعض اوقات یہ ایک عادت یا نشے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تاہم حقیقت کو نظر انداز کرنا دانش مندی نہیں۔ سچ یہ ہے کہ موجودہ دور میں موبائل فون انسانی زندگی کا ایک اہم اور ناگزیر حصہ بن چکے ہیں۔ ہر چیز کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک روشن اور دوسرا تاریک، اور یہی حال موبائل فون کے ساتھ بھی ہے جس نے انسانی زندگی کو متحرک کر دیا ہے۔ سوال نمبر 3۔ تیز بارشوں کے نتیجے میں مختلف علاقوں میں جانی نقصان بھی ہوا۔ اطلاعات کے مطابق اس بارش کے باعث 3 افراد ہلاک اور 11 زخمی ہوئے۔ حادثات زیادہ تر لینڈ سلائیڈنگ اور مکانوں کے گرنے کی وجہ سے پیش آئے۔ ایسے موسم میں خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں جانے سے گریز کرنا چاہیے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچا جا سکے۔ تیز بارشوں کے نتیجے میں مختلف علاقوں میں جانی نقصان بھی ہوا۔ اطلاعات کے مطابق اس بارش کے باعث 3 افراد ہلاک اور 11 زخمی ہوئے۔ حادثات زیادہ تر لینڈ سلائیڈنگ اور مکانوں کے گرنے کی وجہ سے پیش آئے۔ ایسے موسم میں خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں جانے سے گریز کرنا چاہیے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچا جا سکے۔ سوال نمبر 4۔ انسان کو ایک ایسی خاص صلاحیت عطا کی گئی ہے جس کی مدد سے وہ اپنے خیالات اور خواہشات کے بوجھ سے اوپر اٹھ سکتا ہے اور پھر ان پر مسکرا بھی سکتا ہے۔ اسی خوبی کو زندہ دلی اور خوش طبعی کہا جاتا ہے، جسے ظرافت بھی کہتے ہیں۔ ظریف لوگ بلند خیالات اور آرزوؤں کو بڑے ہنر اور سمجھداری سے سنبھالتے ہیں۔ وہ ان سے اس انداز میں پیش آتے ہیں کہ ان کی ہر ادا سے مہارت جھلکتی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان خیالات اور خواہشات کے تابع نہیں بلکہ ان پر قابو رکھتے ہیں۔
انسان کو ایک ایسی خاص صلاحیت عطا کی گئی ہے جس کی مدد سے وہ اپنے خیالات اور خواہشات کے بوجھ سے اوپر اٹھ سکتا ہے اور پھر ان پر مسکرا بھی سکتا ہے۔ اسی خوبی کو زندہ دلی اور خوش طبعی کہا جاتا ہے، جسے ظرافت بھی کہتے ہیں۔ ظریف لوگ بلند خیالات اور آرزوؤں کو بڑے ہنر اور سمجھداری سے سنبھالتے ہیں۔ وہ ان سے اس انداز میں پیش آتے ہیں کہ ان کی ہر ادا سے مہارت جھلکتی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان خیالات اور خواہشات کے تابع نہیں بلکہ ان پر قابو رکھتے ہیں۔ سوال نمبر 5۔ کون سا پیزا لینا پسند کریں گی آپ؟ ایک چکن ویجیٹیبل پیزا؟ رکو رکو، تم کیا ہر وقت جنک فوڈ کھاتی رہتی ہو؟ ارے یہ جنک کہاں ہے، اس میں چکن کی پروٹین، سبزیوں کی طاقت موجود ہے، اور چیز تو تمہیں پتہ ہی ہے کتنا صحت بخش ہے۔ واہ واہ، کیا معلومات فراہم کی ہیں محترمہ نے پیزے کی۔ کون سا پیزا لینا پسند کریں گی آپ؟ ایک چکن ویجیٹیبل پیزا؟ رکو رکو، تم کیا ہر وقت جنک فوڈ کھاتی رہتی ہو؟ ارے یہ جنک کہاں ہے، اس میں چکن کی پروٹین، سبزیوں کی طاقت موجود ہے، اور چیز تو تمہیں پتہ ہی ہے کتنا صحت بخش ہے۔ واہ واہ، کیا معلومات فراہم کی ہیں محترمہ نے پیزے کی۔ سوال نمبر 6۔ مسافر حضرات سے معذرت کی جاتی ہے کہ ان کو ہوائی سفر میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑا۔ موسم کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، امید ہے جہاز جلد پرواز بھرے گا۔ امیگریشن کا عملہ آپ کی مدد کے لیے موجود ہے اور اس کوشش میں ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔ آپ بھی ان کے ساتھ تعاون کریں۔ مسافر حضرات سے معذرت کی جاتی ہے کہ ان کو ہوائی سفر میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑا۔ موسم کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، امید ہے جہاز جلد پرواز بھرے گا۔ امیگریشن کا عملہ آپ کی مدد کے لیے موجود ہے اور اس کوشش میں ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔ آپ بھی ان کے ساتھ تعاون کریں۔ سوال نمبر 7۔ کیا تم جانتی ہو بلیاں میٹھا کیوں نہیں کھاتی؟ ارے مجھے تو آج ہی معلوم ہوا کہ جانوروں کی سپر ماڈلز بلیاں میٹھا نہیں کھاتی۔ شیر کی خالہ، بلیاں میٹھا نہیں کھا سکتی کیونکہ ان میں میٹھا چکھنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے۔ کیا تم جانتی ہو بلیاں میٹھا کیوں نہیں کھاتی؟ ارے مجھے تو آج ہی معلوم ہوا کہ جانوروں کی سپر ماڈلز بلیاں میٹھا نہیں کھاتی۔ شیر کی خالہ، بلیاں میٹھا نہیں کھا سکتی کیونکہ ان میں میٹھا چکھنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے۔ سوال نمبر 8۔ کیا تم جانتے ہو دنیا کی سب سے چھوٹی مچھلی کون سی ہے؟ اسے پیڈو سپرس کہتے ہیں۔ یہ جنوب مشرقی ایشیا، خاص طور پر انڈونیشیا میں پائی جاتی ہے۔ اس کا سائز تقریباً 7 سے 8 ملی میٹر ہوتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو دنیا کی سب سے چھوٹی مچھلی کون سی ہے؟ اسے پیڈو سپرس کہتے ہیں۔ یہ جنوب مشرقی ایشیا، خاص طور پر انڈونیشیا میں پائی جاتی ہے۔ اس کا سائز تقریباً 7 سے 8 ملی میٹر ہوتا ہے۔ مشق نمبر 1 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 2 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 2 کے سوالات پڑھیں۔
مشق نمبر 2، سوال نمبر 9۔ پشاوری چپل پر ایک رپورٹ سنیں اور نیچے دیے گئے جملے ایک یا دو الفاظ لکھ کر مکمل کریں۔ آپ یہ رپورٹ 2 بار سنیں گے۔ پاکستان کے شمال مغربی اور وسطی حصوں میں شلوار قمیض کے ساتھ ایک خاص قسم کی چمڑے کی چپل استعمال کی جاتی ہے جسے پشاوری چپل کہا جاتا ہے۔ یہ عموماً کالی اور بھورے رنگ میں تیار کی جاتی ہے اور وقت کے ساتھ یہ ایک روایت کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ مختلف تہواروں اور تقریبات میں اسے پہننا عام بات ہے۔ آج کل نوجوان اسے جینز کے ساتھ بھی استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ فیشن اور سٹیٹس کی علامت بن گئی ہے۔ عید جیسے مواقع پر اس کی مانگ میں خاصا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ چپل زیادہ تر ہاتھ سے تیار کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ مضبوط اور پائیدار ہوتی ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں سے لوگ اسے خریدنے کے لیے خیبر پختونخوا کے شہر پشاور کا رخ کرتے ہیں۔ یہ چپل نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بھی بطور تحفہ بھیجی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ ہماری قومی پہچان بنتی جا رہی ہے۔ اب یہ چپل مختلف رنگوں اور نئے انداز کے ڈیزائنوں میں بھی دستیاب ہے۔ اس پر سنہری اور چاندی جیسے دھاگوں سے خوبصورت کڑھائی کی جاتی ہے جو اس کی دلکشی میں اضافہ کرتی ہے۔ پشاوری چپل امیر، متوسط اور غریب ہر طبقے میں یکساں مقبول ہے۔ اس کی تیاری میں خالص چمڑا، ریگزین، فام، پرانے ٹائر اور خاص طور پر حلال مویشیوں کی کھال استعمال کی جاتی ہے، جبکہ مضبوط سلائی کے لیے مخصوص دھاگے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ رپورٹ دوبارہ سنیں۔ پاکستان کے شمال مغربی اور وسطی حصوں میں شلوار قمیض کے ساتھ ایک خاص قسم کی چمڑے کی چپل استعمال کی جاتی ہے جسے پشاوری چپل کہا جاتا ہے۔ یہ عموماً کالی اور بھورے رنگ میں تیار کی جاتی ہے اور وقت کے ساتھ یہ ایک روایت کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ مختلف تہواروں اور تقریبات میں اسے پہننا عام بات ہے۔ آج کل نوجوان اسے جینز کے ساتھ بھی استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ فیشن اور سٹیٹس کی علامت بن گئی ہے۔ عید جیسے مواقع پر اس کی مانگ میں خاصا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ چپل زیادہ تر ہاتھ سے تیار کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ مضبوط اور پائیدار ہوتی ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں سے لوگ اسے خریدنے کے لیے خیبر پختونخوا کے شہر پشاور کا رخ کرتے ہیں۔ یہ چپل نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بھی بطور تحفہ بھیجی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ ہماری قومی پہچان بنتی جا رہی ہے۔ اب یہ چپل مختلف رنگوں اور نئے انداز کے ڈیزائنوں میں بھی دستیاب ہے۔ اس پر سنہری اور چاندی جیسے دھاگوں سے خوبصورت کڑھائی کی جاتی ہے جو اس کی دلکشی میں اضافہ کرتی ہے۔ پشاوری چپل امیر، متوسط اور غریب ہر طبقے میں یکساں مقبول ہے۔
اس کی تیاری میں خالص چمڑا، ریگزین، فام، پرانے ٹائر اور خاص طور پر حلال مویشیوں کی کھال استعمال کی جاتی ہے، جبکہ مضبوط سلائی کے لیے مخصوص دھاگے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ مشق نمبر 2 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 3 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 3 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 3 سوال نمبر 10۔ آپ گداگری کے متعلق 6 اشخاص کی گفتگو سن رہے ہیں۔ ہر ایک شخص کو اس کی دی گئی رائے اے تا جی سے ملائیں۔ ہر شخص کے لیے انگریزی حروف اے تا جی میں سے ایک حرف دیے گئے خانے میں لکھیں۔ ہر حرف کا استعمال صرف ایک بار کریں۔ ایک حرف اضافی ہے جسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی رائے۔ میرے خیال میں انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے اعلیٰ مخلوق ہے۔ قرآن میں بھی اسے اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے، یعنی اس کا درجہ سب سے بلند ہے، مگر کچھ لوگ اپنی غلط حرکات کی وجہ سے اس مقام کو کھو دیتے ہیں۔ انہی بری عادتوں میں سے ایک دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا بھی ہے۔ دوسری رائے۔ میری نظر میں بھیک مانگنے والے لوگ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ یہ دوسروں پر بوجھ بن جاتے ہیں اور کام نہ کر کے قومی پیداوار کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ اس طرح یہ دنیا کے سامنے ایک منفی تاثر پیدا کرتے ہیں۔ تیسری رائے۔ آج کل گداگری ایک عام مسئلہ بن چکی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اسے باقاعدہ پیشہ بنا لیا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ اس طرف مائل ہو رہے ہیں۔ سستی اور کام سے جی چرانا اس رجحان کی بڑی وجوہات ہیں۔ چوتھی رائے۔ میں نے خود دیکھا ہے، ہر چوک بازار میں گداگر موجود ہوتے ہیں۔ انہوں نے مانگنے کے مختلف طریقے اپنا لیے ہیں۔ کوئی گانا گا کر مانگتا ہے، کوئی معذوری ظاہر کرتا ہے اور کچھ لوگ مختلف ہیلے اختیار کرتے ہیں۔ پانچویں رائے۔ میرے والد بتاتے ہیں کہ بعض گداگر جرائم میں بھی ملوث ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی حوصلہ افزائی نہ کریں۔ اکثر خبروں میں آتا ہے کہ کچھ لوگ بھیک مانگنے کے بہانے گھروں میں داخل ہو کر چوری کر لیتے ہیں۔ چھٹی رائے۔ میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس مسئلے پر سنجیدگی سے توجہ دینی چاہیے۔ معذور افراد کے لیے روزگار یا سہولتیں فراہم کی جائیں، بزرگوں کے لیے مناسب جگہیں بنائی جائیں اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں تاکہ وہ گداگری چھوڑ سکیں۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ پہلی رائے۔ میرے خیال میں انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے اعلیٰ مخلوق ہے۔ قرآن میں بھی اسے اشرف المخلوقات
قرار دیا گیا ہے، یعنی اس کا درجہ سب سے بلند ہے، مگر کچھ لوگ اپنی غلط حرکات کی وجہ سے اس مقام کو کھو دیتے ہیں۔ انہی بری عادتوں میں سے ایک دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا بھی ہے۔ دوسری رائے۔ میری نظر میں بھیک مانگنے والے لوگ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ یہ دوسروں پر بوجھ بن جاتے ہیں اور کام نہ کر کے قومی پیداوار کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ اس طرح یہ دنیا کے سامنے ایک منفی تاثر پیدا کرتے ہیں۔ تیسری رائے۔ آج کل گداگری ایک عام مسئلہ بن چکی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اسے باقاعدہ پیشہ بنا لیا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ اس طرف مائل ہو رہے ہیں۔ سستی اور کام سے جی چرانا اس رجحان کی بڑی وجوہات ہیں۔ چوتھی رائے۔ میں نے خود دیکھا ہے، ہر چوک بازار میں گداگر موجود ہوتے ہیں۔ انہوں نے مانگنے کے مختلف طریقے اپنا لیے ہیں۔ کوئی گانا گا کر مانگتا ہے، کوئی معذوری ظاہر کرتا ہے اور کچھ لوگ مختلف ہیلے اختیار کرتے ہیں۔ پانچویں رائے۔ میرے والد بتاتے ہیں کہ بعض گداگر جرائم میں بھی ملوث ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی حوصلہ افزائی نہ کریں۔ اکثر خبروں میں آتا ہے کہ کچھ لوگ بھیک مانگنے کے بہانے گھروں میں داخل ہو کر چوری کر لیتے ہیں۔ چھٹی رائے۔ میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس مسئلے پر سنجیدگی سے توجہ دینی چاہیے۔ معذور افراد کے لیے روزگار یا سہولتیں فراہم کی جائیں، بزرگوں کے لیے مناسب جگہیں بنائی جائیں اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں تاکہ وہ گداگری چھوڑ سکیں۔ مشق نمبر 3 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 4 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 4 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 4، سوال نمبر 11 تا 18۔ آپ فون پر ہما اور ثنا کی ٹھنڈیانی کے بارے میں گفتگو سن رہے ہیں۔ گفتگو سن کر ہر سوال کے لیے اے، بی، سی میں سے صحیح جواب کے سامنے دیے گئے خانے میں ٹک کا نشان لگائیں۔ آپ یہ گفتگو 2 بار سنیں گے۔ میں نے سنا ہے کہ تم چھٹیوں میں سیر کے لیے گئی تھی۔ ہاں، میں چھٹیوں کا ایک ہفتہ ٹھنڈیانی میں گزار کر آئی ہوں۔ کون سا علاقہ ہے اور یہ کہاں واقع ہے؟ ٹھنڈیانی ایبٹ آباد سے 31 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ گلیات کی ایک پہاڑی ہے جس کا سلسلہ کشمیر کے پہاڑوں سے ملتا ہے۔ اچھا، تو کیا تم ایک ہفتہ اس پہاڑی پر رہ کر آئی ہو؟ ہاں، میں ایک ہفتہ اس بلند پہاڑی پر رہ کر آئی ہوں جو سطح سمندر سے 9000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس تک پہنچنے کے راستے بھی بہت خطرناک ہیں۔ پھر تو یہ ایک بہت ہی منفرد جگہ ہوگی۔ یہ علاقہ بہت ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ صرف سیاحت کے لیے گرمیوں میں کھلتا ہے۔ سردیوں میں یہاں برف جم جاتی ہے اور راستے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ اس پہاڑی پر قدرتی مناظر کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ اس پہاڑی کی چوٹی پر پی ٹی وی کا بوسٹر لگا ہے جو سارے ملک میں پی ٹی وی کے سگنل پہنچاتا ہے۔ یہاں پی ٹی وی کا ایک دفتر بھی ہے جس میں ملازم دن رات کام کرتے ہیں۔ تو کیا وہ ہر موسم میں وہیں رہتے ہیں؟ اتنی بلندی پر زندگی کیسے ممکن ہے؟
وہاں سولر سسٹم کے ذریعے بجلی چلائی جاتی ہے. جب برف جم جاتی ہے تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان ملازموں کو خوراک پہنچائی جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی وہاں کوئی چیز موجود ہے؟ وہاں ایک دو چھوٹے ہوٹل بھی موجود ہیں جن میں چند کمرے ہیں جہاں سیاح قیام کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہے اور ایک پرانا گرجا گھر بھی ہے جو اب ہوٹل کی شکل اختیار کر چکا ہے. وہاں تو سیاح چند دن ہی ٹھہرتے ہوں گے. یہ اتنا ٹھنڈا علاقہ ہے کہ گرمیوں کے چند مہینوں میں ہی وہاں سیر ممکن ہے. باقی دنوں میں یا تو فوجی رہتے ہیں یا پی ٹی وی کے ملازم. اس کے علاوہ وہاں زندگی ممکن نہیں. وہاں ایک بار ضرور جانا چاہیے. ضرور جانا. جب تم وہاں جاؤ گی تو وہاں کی سرخ خوبانیاں ضرور کھانا جو درختوں سے توڑتے ہی تازہ تازہ کھائی جاتی ہیں. اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں. میں نے سنا ہے کہ تم چھٹیوں میں سیر کے لیے گئی تھی. ہاں، میں چھٹیوں کا ایک ہفتہ ٹھنڈیانی میں گزار کر آئی ہوں. کون سا علاقہ ہے اور یہ کہاں واقع ہے؟ ٹھنڈیانی ایبٹ آباد سے 31 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہ گلیات کی ایک پہاڑی ہے جس کا سلسلہ کشمیر کے پہاڑوں سے ملتا ہے. اچھا، تو کیا تم ایک ہفتہ اس پہاڑی پر رہ کر آئی ہو؟ ہاں، میں ایک ہفتہ اس بلند پہاڑی پر رہ کر آئی ہوں جو سطح سمندر سے 9000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے. اس تک پہنچنے کے راستے بھی بہت خطرناک ہیں. پھر تو یہ ایک بہت ہی منفرد جگہ ہوگی. یہ علاقہ بہت ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے مشہور ہے. یہ صرف سیاحت کے لیے گرمیوں میں کھلتا ہے. سردیوں میں یہاں برف جم جاتی ہے اور راستے بھی بند ہو جاتے ہیں. اس پہاڑی پر قدرتی مناظر کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ اس پہاڑی کی چوٹی پر پی ٹی وی کا بوسٹر لگا ہے جو سارے ملک میں پی ٹی وی کے سگنل پہنچاتا ہے. یہاں پی ٹی وی کا ایک دفتر بھی ہے جس میں ملازم دن رات کام کرتے ہیں. تو کیا وہ ہر موسم میں وہیں رہتے ہیں؟ اتنی بلندی پر زندگی کیسے ممکن ہے؟ وہاں سولر سسٹم کے ذریعے بجلی چلائی جاتی ہے. جب برف جم جاتی ہے تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان ملازموں کو خوراک پہنچائی جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی وہاں کوئی چیز موجود ہے؟ وہاں ایک دو چھوٹے ہوٹل بھی موجود ہیں جن میں چند کمرے ہیں جہاں سیاح قیام کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہے اور ایک پرانا گرجا گھر بھی ہے جو اب ہوٹل کی شکل اختیار کر چکا ہے. وہاں تو سیاح چند دن ہی ٹھہرتے ہوں گے. یہ اتنا ٹھنڈا علاقہ ہے کہ گرمیوں کے چند مہینوں میں ہی وہاں سیر ممکن ہے. باقی دنوں میں یا تو فوجی رہتے ہیں یا پی ٹی وی کے ملازم. اس کے علاوہ وہاں زندگی ممکن نہیں. وہاں ایک بار ضرور جانا چاہیے. ضرور جانا. جب تم وہاں جاؤ گی تو وہاں کی سرخ خوبانیاں ضرور کھانا جو درختوں سے توڑتے ہی تازہ تازہ کھائی جاتی ہیں. ریکارڈنگ ختم ہوئی اور اس کے ساتھ یہ امتحان بھی ختم ہوا. This is the end of the recording and of the examination.